عارضی جنگ بندی کے معاہدے کو مزید طول دینے کے لیے بین الاقوامی کوششیں جاری۔ نیٹو کا سویڈن کی فوجی اتحاد میں شمولیت کی منظوری کے لیے ترکی پر زور۔ بھارت میں سرنگ میں پھنسے کارکنوں کو باہر نکال لیا گیا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ سینئر امریکی حکام نے بتایا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے دوران غزہ میں امداد بھیجنے کے لیے امریکہ منگل سے 3 فوجی طیارے مصر بھیج رہا ہے۔ 7 اکتوبر کو تنازع شروع ہونے کے بعد امریکی فوج کی جانب سے خوراک، طبی سامان اور موسم سرما کے لیے دیگر ضروری سامان لے جانے والی یہ پہلی امدادی پروازیں ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا تھا کہ وہ عارضی جنگ بندی کو غزہ میں مزید امداد پہنچانے کے لیے استعمال کریں گے۔ اسرائیل اور حماس میں 6 روز کی عارضی جنگ بندی کے معاہدے کو مزید طول دینے کے لیے بین الاقوامی کوششیں جاری ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ نیٹو کے اتحادیوں نے منگل کے روز ترکی پر دباؤ ڈالا کہ وہ سویڈن کی فوجی اتحاد میں شمولیت منظور کر لے، کیونکہ انقرہ کی جانب سے تاخیر کی وجہ سے بے چینی بڑھ رہی ہے۔ نیٹو کے ترجمان نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اپنے ترک ہم منصب حاکان فیدان کو وزرائے خارجہ کے اجلاس میں کہا کہ سویڈن کی درخواست کی جلد سے جلد توثیق کی جانی چاہیے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کیتھرین کولونا نے بھی کہا کہ ہمارے اتحاد کی مضبوطی اور ساکھ داؤ پر لگی ہوئی ہے، ہمیں ایک بھی دن ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ترکی اور ہنگری نیٹو کے واحد رکن ہیں جنہوں نے ابھی تک سویڈن کی اتحاد میں شمولیت کی توثیق نہیں کی ہے۔ ماسکو کی ایک عدالت نے جاسوسی کے الزام میں گرفتار وال اسٹریٹ جرنل کے رپورٹر ایوان گریشکووچ کی حراست میں 30 جنوری تک توسیع کر دی ہے۔ سماعت بند دروازوں کے پیچھے منگل کو ہوئی۔ گریشکووچ کو مارچ میں ماسکو کے مشرق میں رپورٹنگ کے دوران حراست میں لیا گیا تھا۔ روس کی فیڈرل سیکیورٹی سروس نے الزام لگایا ہے کہ رپورٹر نے امریکی فریق کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے روسی ملٹری کے صنعتی کمپلیکس کے اداروں میں سے ایک کی سرگرمیوں کے بارے میں خفیہ ریاستی معلومات اکٹھی کی۔ گریشکووچ اور وال اسٹریٹ جرنل نے ان الزامات کی تردید کی ہے اور امریکی حکومت نے اسے غلط طور پر حراست میں لینا قرار دیا ہے۔ روسی حکام نے جاسوسی کے الزامات کی حمایت کرنے کے لیے کوئی تفصیلی ثبوت فراہم نہیں کیے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ یوکرین نے منگل کو کہا کہ وہ یورپ میں سلامتی اور تعاون کی تنظیم یا OSCE کی جانب سے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کو دعوت دیے جانے کے بعد شمالی مقدونیہ کے دارالحکومت میں ہونے والے اجلاس کا بائیکاٹ کرے گا۔ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لاوروف یورپی پابندیوں کی زد میں ہیں۔ انہوں نے شمالی مقدونیہ اور ہمسایہ ملک بلغاریہ سے کہا تھا کہ وہ اپنی فضائی حدود کھول دیں تاکہ وہ مقدونیہ جا سکیں۔ مقدونیہ کے دارالحکومت میں سالانہ وزارتی کانفرنس جمعرات کو شروع ہو رہی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے خبر ادارے AFP کو بتایا کہ جہادیوں نے شمالی برکینا فاسو کے قصبے جیبو میں فوج کے ایک دستے کے خلاف ایک بڑا حملہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ساحلی علاقے میں یہ دستہ اتوار کے روز بڑے پیمانے پر جہادیوں کے حملے کا ہدف تھا، جو مسلح دہشت گرد گروہوں نے کیا، جس کے نتیجے میں فوج نے حملہ آوروں کو بھاری نقصان پہنچایا، تاہم کچھ فوجی مارے گئے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی پولیس نے یونیورسٹی کے 7 طالب علموں کو کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں بھارت کے خلاف آسٹریلیا کی جیت کا جشن منانے اور مبینہ طور پر دھمکیاں دینے کے الزام میں انسداد دہشت گردی کے سخت قوانین کے تحت گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے منگل کو کہا کہ طالبہ کو میچ کے بعد بھارت مخالف نعرے لگانے اور ان افراد کو ڈرانے کے بعد گرفتار کیا گیا ہے جو ان سے متفق نہیں تھے۔ پولیس کے مطابق ایک زرعی یونیورسٹی میں کشمیری طالبہ کو گزشتہ ہفتے ایک دوسرے طالب علم کی شکایت کے بعد گرفتار کیا گیا تھا جو علاقے سے باہر سے آیا تھا۔ اور بھارت میں حکام نے 12 نومبر سے سرنگ میں پھنسے 41 کارکنوں تک رسائی حاصل کر لی ہے، جس کے بعد انہیں باہر نکالا جا رہا ہے۔ اتراکھنڈ ریاست کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے کہا تھا کہ ریسکیو آپریشن میں بڑی کامیابی ملی ہے اور کارکنوں کو بحفاظت نکالنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ جمعے کے روز ڈرلنگ مشینوں میں خرابی کے باعث دستی اوزاروں سے تقریباً 1 درجن کارکنوں نے مسلسل ہاتھوں سے کھدائی جاری رکھی اور بالآخر سرنگ میں پھنسے کارکنوں تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔